الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ دو چیزوں کے بارے میں ہے۔ ایک پہلی جو ٹاپک ہے وہ ہے اسرائیلیات، کہ اس سے مراد کیا ہے، اور کیا یہ واقعتاً قرآن کی تفسیر میں اسرائیلیات سے استفادہ ہو سکتا ہے کسی پہلو سے۔ تو استفادہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اسرائیلیات سے مراد، جیسے اس کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے کہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو مفسرین بنی بنی اسرائیل سے لیتے ہیں، یعنی جو خبریں، چاہے وہ ان کی کتابوں سے لیں، تورات سے، زبور سے، انجیل سے، یا ان کے جو پادری حضرات ہیں ان سے پوچھیں، یعنی ان سے جو منقول باتیں ہیں، تو ان کو اسرائیلیات کہتے ہیں۔ اسرائیل جو ہے نا، یہ اسرائیل کی طرف نسبت ہے، یعنی اس سے مراد یعقوب علیہ السلام، یہ ان کا لقب تھا۔ تو یعنی یہ مراد ہے، یعنی اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں سے اخذ کردہ معلومات، جو عام طور پر جو ہے وہ قرآن جو میں جو قصے بیان ہوئے ہیں نا ان کے بارے میں ہوتی ہیں، یا قصے سے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں، کہ قصہ پیش کیوں آیا ہے، یا اس کی وجہ کیا تھی، اسباب کیا تھے، تو یا اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو مبہم ہے، جس میں ابہام ہے، تو اس کا تعین بھی اسرائیلیات سے بعض اوقات کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اکثر اوقات اسرائیلیات، یعنی جن کا قرآن کے بنیادی فہم سے کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا، اضافی باتیں ہیں کہ اگر ان کا علم نہ بھی ہو انسان کو تو ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن کا جو مقصد ہے اس آیت کا وہ پورا نہیں ہو رہا۔ قرآن کی آیت اس کے بغیر بھی واضح ہی ہوتی ہے، یہ اضافی باتیں ہوتی ہیں قرآن، یہ قرآن قصوں سے متعلق، یعنی قصہ اگر مثلا قرآن میں کسی قصے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو وہ قصہ ہے کیا، اس کی تفصیل کیا ہے، یا پھر جو ہے مثلا وہ قصہ جو ہے اس کے اسباب کیا تھے، یا اس میں جو ایسی چیزیں ہیں، مثلا اب درخت ہے آدم علیہ السلام کا، اب یہ درخت اس یہ کس درخت کا پھل تھا اس کا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ انگور کا تھا، گندم کا تھا، کس کا تھا کوئی پتہ نہیں۔ اب یہ گندم کا یا انگور کا یہ سارا اسرائیلی روایات میں ہی موجود ہے۔ تو اب یہ اسرائیلیات یعنی یہ اس سے مراد ہے۔ اسرائیلیات کو مصدر کیوں بنایا جاتا ہے؟ یعنی اگر آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں نا، تفسیر ابن کثیر پڑھیں، تفسیر طبری پڑھیں، یا دیگر تو بڑی بڑی تفاسیر ہیں سالوی کی، تو اس میں آپ کو بہت ساری اسرائیلی روایات ملیں گی، یہودیوں اور عیسائیوں سے نقل کردہ معلومات یا ان کی کتابوں سے ماخوذ معلومات۔ تو اس کی وجہ، سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سلف صالحین نے ان کو مصدر بنایا ہے۔ تو جس چیز کو سلف صالحین نے بطور مصدر کے استعمال کیا ہے وضاحت میں، تو اس کو مصدر بنانے میں یا قرآن کی تفسیر میں حرج کوئی نہیں۔ وہ بندہ کہے کہ نہیں آپ اس کو نہیں بیان کر سکتے، تو ایسی بات نہیں، صحابہ کرام سے ایسی باتیں منقول ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، اور وہی جو ہے وہ قرآن فہمی میں ہمارے بنیاد ہیں، تو اس لیے اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ اور ایسے ہی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں بعض جو قصے ہیں اس میں اجمال ہے، وضاحت نہیں ہے، قصے مختصر ہیں، تو اسرائیلی روایت میں کچھ وضاحت ہوتی ہے، یا اس میں کوئی ابہام ہے، اشکال ہے کسی چیز میں، تو وہ اشکال جو ہے وہ ان اسرائیلی روایات سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی وجہ ہے ان کو مصدر بنانے کی۔ ایسے ہی بعض چیزیں جو ابہامات یا اجمال جو قرآنی آیات میں ہوتا ہے، اس کی وضاحت نہ تو تفسیر سے ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث سے، نہ لغت سے، وہ یعنی سوائے بنی اسرائیلی کے اور کوئی مصدر ہوتا ہی نہیں ہے اس کا جاننے کا۔
تو مفسرین اس کی وضاحت میں صرف اسرائیلی روایات ہی بیان کرتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں بیان کرتے۔ تو اور اس سے اگلا جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ جو بھی اسرائیلی روایات سے ہمیں ملے گا وہ سارا جھوٹ ہی ہے، اگرچہ اکثر جھوٹ ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے جو ہے نا، وہ آپ بیٹھے تھے تشریف فرما تھے، ایک آدمی یہودی جو ہے وہ آیا، تو اس نے کہا جنازہ گزرا ہے انسان کا، تو یہودی نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ کیا یہ جنازہ بولتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ انا اشہد انہا تتکلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ جنازہ بھی بولتا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما حدثکم اہل الکتاب، کہ جو تمہیں اہل کتاب بیان کریں نہ تم ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو، لیکن یہ کہو کہ آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم اللہ پر بھی مان لاتے ہیں، فرشتوں پر بھی اور کتابوں پر بھی، یعنی جو کتاب ان کی طرف آئی ہے تورات زبور انجیل، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے تحریف کر دی۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ فین کان حقا، تو اگر تم وہ بات جو وہ بیان کر رہے ہیں ممکن ہے سچ ہو، تو لم تکذبوہم، تو تم جھٹلاؤ نہ اس کو، اور ممکن ہے کہ وہ غلط ہو، باطل ہو، جھوٹ ہو، تم اس کی تصدیق نہ کرو۔ تو اس لیے جو بھی باتیں ان سے منقول ہیں تو اس کے بارے میں اصول اور بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ نہ ان کی تصدیق کی جائے گی نہ ہی جو ہے وہ تکذیب کی جائے گی۔ اور وجہ یہی ہے جو اس حدیث میں ذکر ہے کہ ممکن ہے جھوٹ ہو، تم اس کی جو ہے وہ تصدیق کر دو، ممکن ہے سچ ہو، تم اس کی تکذیب کر دو۔ اور اس کے بارے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے، تابعین نے، سلف صالحین نے، جو مفسرین تھے جنہوں نے قرآن کی وضاحت کی ہے، انہوں نے اسرائیلیات کو مصدر بنایا ہے، اگرچہ کم ہے لیکن انہوں نے اسرائیلیات کو مصدر بنایا ہے، قرآن کی وضاحت میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، صحیح حدیث ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ تم بنی اسرائیل سے بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو مصدر بنایا جا سکتا ہے۔ تو مصدر بنانے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ بندہ سمجھے کہ بنی اسرائیلی جو روایت ہیں وہ اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے اللہ کے رسول کی تفسیر ہوتی ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کو پیچھے ذکر کیے ہیں کہ سب سے افضل ترین تفسیر قرآن کی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کی سنت کے ساتھ ہے، پھر قرآن کی صحابہ کرام کے ساتھ ہے، قرآن کی وضاحت تابعین کے اقوال کے ساتھ ہے، یا قرآن کی لغت کے اعتبار سے وضاحت ہے۔ تو یہ سارے تفسیر کے مصدر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے جو ہے وہ درجے میں برابر ہیں۔ تو ایسے ہی اسرائیلیات وہ قرآن کی تفسیر میں ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ان کا درجہ جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، یا وہ اللہ کے رسول کی تفسیر کے برابر آ گئی ہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ تو مصدر ہونا الگ بات ہے، اور جو اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ نہ تم اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، وہ آپ نے اسی کے بارے میں کہا ہے، یعنی بیان کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میں آگے اس کے دلائل بھی ذکر کروں گا، علماء نے جو اس کے دلائل ذکر کیے ہیں کہ اسرائیلی روایت جو ہے وہ بطور مصدر کے بیان کی جا سکتی، لیکن حکم ہمیں یہ ہے کہ نہ ہم نے اس کی تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب کرنی ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیلی روایت جتنی بھی ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کا تعلق، یا تقریباً آپ کہہ رہے ہیں کہ 99% وہ قرآنی قصوں کے بارے میں ہی ہیں۔ جو قرآن میں قصے ہیں یا قصوں سے متعلقہ جو معاملات ہیں انہی کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان کا کوئی قرآن فہمی سے بنیادی تعلق نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی، قرآن اس کے بغیر بھی سمجھنا جو ہے ممکن ہے، لیکن اس میں ایک اضافی بات ہوتی اسرائیلی روایات میں۔ تو اب اگلا جو نقطہ ہے کہ اسرائیلی روایات جو ہے وہ کس کس چیز میں پیش کی جا سکتی ہیں یا کون سی وضاحت میں، تو علماء نے وہ بیان کیا ہے کہ کوئی آیت کا معنی جو ہے وہ کئی کئی ایک معنی کو محتمل ہو، یعنی اس کے ایک سے زائد معنی ہو سکتے ہوں، تو کسی ایک معنی کا تعین کرنے کے لیے بھی بعض اوقات مفسرین اسرائیلی روایت کا سہارا لیتے ہیں۔ کبھی کبھار جو ہے وہ قصہ جو ہے وہ مختصر ہے تو اس قصے کی وضاحت ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل جو ہے وہ بھی اس سے بیان کی جاتی ہے۔ یا کوئی آیت میں ابہام ہے، معنی واضح نہیں ہو رہا، تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے بھی اسرائیلی روایت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ یا کوئی قصہ ہے اسرائیلی جو ہے نا وہ اسرائیلی
یعنی یعنی اسی ادوار کا کوئی قصہ ہے تو اس کا سبب کہ یہ قصہ کیوں پیش آیا ہے. ویسے ایک دو مثالیں آپ کو ذکر کرتا ہوں. جیسے مثلا سورہ صاد کی آیت مبارکہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. سورہ صاد کی یہ 34 نمبر آیت ہے. تو اس میں یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، ان کی آزمائش کی. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے جو ہے ان کی کرسی پر جسد، ایک جسم ڈال دیا. اب جو متقدمین مفسرین ہیں انہوں نے جسد کا معنی جو ہے وہ کیا ہے شیطان، کہ ہم نے ان کی کرسی پر شیطان ڈال دیے. اب یہ جو شیطان، یہ تفسیر، یہ وضاحت ہے جسد کی، جسم کی، یہ بنی اسرائیلی خبروں میں ہے، یعنی اہل کتاب سے نقل کردہ ہے. تو اب یہ یعنی ایک یعنی محتمل آیت تھی، جسد کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس جسم کو شیطان کا جسم جو ہے یہ اس کا تعین یہ بنی اسرائیلی روایات سے کیا گیا ہے. اگر یہ تعین نہ ہوتا تو یہ آیت ایسی ہی رہتی. تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ 100% ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ لا تصدقوہم ولا تکذبوہ، کہ بنی اسرائیلی روایات سے جو ماخوذ ہے نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے نہ جھٹلائیں گے. اب یہاں جو ہے مفسرین نے اس کی وضاحت میں یہ قول پیش کیا ہے، اور یہ قول ابن عباس کا ہے، مجاہد کا ہے، حسن بصری کا ہے، قتادہ کا ہے، کبار مفسرین ہے یہ. یعنی انہوں نے جسد سے مراد شیطان لیا ہے. تو یہ یعنی اس لفظ کی وضاحت میں یہ پیش کیا گیا ہے. اب ایسے ہی سورہ اعراف کی آیت ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کیا آپ اس بستی والوں کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے پر تھی. اب یہ سمندر کے کنارے پر بستی کون سی تھی اس کا تعین قرآن میں نہ کیا گیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے، لیکن بنی اسرائیلی روایات میں اس کا تعین ہے. بعض نے کہا کہ یہ مکنا بستی تھی، بعض نے کہا ایلا بستی ہے، بعض نے کہا مدین ہے. تو مختلف اقوال موجود ہیں. اب سارے کے سارے جو بنی اسرائیل سے ہی ماخوذ ہیں. تو امام طبری رحمہ اللہ تینوں اقوال بیان کر کے کہتے ہیں کہ یہ بستی جو ہے وہ سمندر کے کنارے پر تھی، لیکن ممکن ہے ایلا ہو، ممکن ہے مدین ہو، ممکن ہے مکنا ہو، ساری ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ ساری کی ساری جو ہے سمندر کے کنارے پر ہیں. لیکن اللہ کے رسول سے کوئی قطعی بات نہیں ہے کہ کون سی تھی. تو اس لیے ہم یہاں بھی کوئی قطعی یا دو ٹوک بات نہیں کر سکتے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. اب آپ میں سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اسرائیلی روایت جو ہے وہ اتھینٹک ہوتی ہیں. وہ اللہ کے رسول کا فرمان میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنا دیا ہے کہ لا تصدقوہم ولا تکذبوہ، کہ ہم ان میں سے کسی کی تصدیق نہیں کرتے نہ تکذیب کرتے ہیں. ممکن ہے صحیح بات ایلا ہو یا مکنا ہو یا مدین ہو، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن میں نے آپ کو صرف بیان کرنا کا مطلب یہ ہے کہ یہ تفسیر، یہ وضاحت مفسرین سے جو سلف صالحین ہیں ان سے منقول ہے، انہوں نے یہ ذکر کیا ہے. تو یہ ہے یعنی اسرائیلی روایات سے یعنی کس طرح سے استفادہ ہو سکتا ہے. تو اب یہ دیکھ لیں دونوں یہ قصے ہیں، قصہ بھی سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے اور یہ بھی جو ہے وہ بستی والوں کا قصہ ہے. تو ایسے ہی اور بھی اس کی کافی ساری مثالیں ہیں. اگر آپ حدیث کی تفسیر کی کتاب پڑھیں گے کوئی بھی، تو جن میں یہ موجود ہیں اسرائیلی روایات، تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ تو صرف ابن کثیر پڑھ لیں، اس میں بیشتر ہیں، بہت ساری ہیں. اب علماء کا اختلاف موجود ہے، یعنی کیا اسرائیلی روایات کو بطور مصدر کے بیان کیا جا سکتا ہے کہیں قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے. تو اس میں صحیح بات یہی ہے کہ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے دلیل کیا ہے؟ دلائل کافی سارے ہیں، قرآن مجید سے بھی ہیں، احادیث سے بھی ہیں. ایک دو حدیثیں میں نے آپ کو بیان بھی کی ہیں. اللہ کے رسول جو ہے سورہ بقرہ میں اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ آپ بنی اسرائیل سے سوال کریں، پوچھیں ان سے کہ ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دی. ایسے ہی یہی بات جو ہے وہ سورہ یونس میں منقول ہے فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے اس بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو آپ اپنے سے پہلے جو اہل کتاب والے ہیں ان سے پوچھ لیں. ایسے ہی سورہ اسراء میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسرَائِيلَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی واضح. فَاسْأَلْ بَنِي إِسرَائِيلَ، آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں. یہاں بھی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے بنی اسرائیل سے پوچھنے کا. ایسے بھی تو سنت میں جیسے میں نے آپ کو حدیث پہلے بیان کیا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، کہ تو بنی اسرائیل سے بیان کرو
اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ دوسری حدیث کہ اذا حدثکم اہل الکتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم، کہ جب تمہیں اہل کتاب بیان کریں تو نہ تم ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ تو بیان کیا جا سکتا ہے لیکن نہ تصدیق کیجیے، بالکل واضح دلائل ہیں اس بات کے کہ یعنی اسرائیلی روایات سے استفادہ ہو سکتا ہے۔ سلف صالحین نے جو مفسرین تھے، ابن عباس اور دیگر، ان سب نے استفادہ کیا ہے، تو استفادہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ میں نے آپ کو دلائل بھی چند ایک پیش کیے ہیں، لیکن کچھ جو باتیں ہیں وہ غور طلب ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک نقطہ کہ بنی اسرائیلی روایات سے استفادہ کرتے وقت یہ ذہن میں رہے کہ ان سے کوئی ایسی بات نقل کرنا جو قرآن کے خلاف ہو، وہ بالکل رد ہے، وہ بالکل بھی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اب ہمیں یقین ہوگا کہ جھوٹ ہے، کیونکہ ان کی تصدیق یا تکذیب کرنے سے منع کیوں کیا گیا ہے؟ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سچ ہے کہ جھوٹا ہے، لیکن جب وہ قرآن کے خلاف آ گئی ہے تو ہمیں بالکل یقین ہے کہ جھوٹ ہے۔ تو اس لیے ان کی کوئی ایسی بات جو قرآن کے خلاف ہو تو یا اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف ہو، وہ رد کر دی جائے گی، اس کو بالکل نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس کا جھوٹا ہونا کنفرم ہے، یقینی ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے کتاب ہے، قرآن بھی سنت بھی وہی ہے، اور جو ان کی طرف کتاب آئی ہے تورات زبور انجیل وہ بھی وہی ہے، تو وہی سے ٹکرا نہیں سکتی، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اگر ان کی بات کو ٹکرا رہی ہے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تبدیلی کی ہے، اپنی طرف سے جو ہے وہ بات اپنی کتابوں میں ایڈ کر دی۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا پھر اس میں اختلاف ہوتا۔ تو جب یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، اور قرآن مجید بھی، سنت بھی، جو اللہ کے رسول کی سنت وہی ہے، تو ان میں ٹکراؤ کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ اگر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے تو پھر بنی اسرائیل کو ہم جو ہے وہ رد کر دیں گے، نہیں مانیں گے، اس کی تکذیب کریں گے۔ ایسے ہی اگر جو بنی اسرائیلی روایات سے جو نقل کردہ بات ہے اگر وہ عرب کی لغت کے خلاف ہے تو پھر بھی رد کر دی جائے گی، کیونکہ یہ قرآن کے صراحتاً خلاف ہے۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور قرآن کی ایسی وضاحت جو عربی زبان کے خلاف ہو وہ بالکل مردود ہے، باطل ہے۔ ایسے ہی اگر مثلا کوئی صحابہ کرام یا تابعین، وہ سارے کے سارے ہی کسی اسرائیلی خبر کو نقل کر رہے ہیں اور اس کا انکار نہیں کر رہے، مثلا صحابہ کرام میں آپ نے مثلا ابن عباس کا قول دیکھا ہے رضی اللہ عنہما، ابی بن کعب کا، عبداللہ بن مسعود کا، حضرت علی کا، یہ کبار مفسرین میں سے ہیں رضی اللہ عنہم، زید بن ثابت۔ تو اگر ان کا قول جو ہے وہ کوئی اسرائیلی روایت کے بارے میں ہے کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر میں اسرائیلی روایت ذکر کی ہے، یا مثلا وہی قول تابعین نے بھی ذکر کیا ہے اور سارے وہی ذکر کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خبر مجملاً ان کے ہاں مقبول ہے، معتبر ہے۔ یعنی یہ بات بھی امام طبری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ صحابہ کرام کا سب کا، یا جو بھی مفسرین تفسیر کر رہے ہیں، یا تابعین کا ان کے ساتھ، سب کا ایک بات کو ذکر کرنا یہ دلالت کرتا ہے کہ خبر ان کے ہاں قبولیت رکھتی ہے کچھ نہ کچھ۔ آپ ساری کو مقبول نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ساری صحیح ہے، لیکن سب کا ذکر کرنا یہ دلالت کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے ہاں یہ قابل اعتبار ہے۔ تو یہ بھی ایک نقطہ ہے اس حوالے سے۔ اور ایک اہم ترین بات اسرائیلی روایت کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ وہ اسرائیلی روایات ایسی نہ ہو کہ جو عقلاً ناممکن ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی بات بیان کی جائے جو عقلی لحاظ سے ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ تو جو امپاسبل ہے وہ تو غلط ہے، جھوٹ ہے، کیونکہ جو عقل کے خلاف ہے، جس کا ہونا ناممکنات میں سے ہوتا ہے، ناممکن سے مراد یہ ہے کہ اب جیسے میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ اب تین ان کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں تین خدا ہیں، اور تین ایک ہیں اور ایک تین ہے، تثلیث والا جو عقیدہ ہے۔ اب یہ گورکھ دھندا ہے، ان کو خود پتہ نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے۔ اب تین ایک کیسے ہو سکتے ہیں اور ایک تین کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر تین ہے تو ایک نہیں ہے، ایک ہے تو تین نہیں ہے، اب یہ عقلاً ناممکن ہے۔ جی ایسی چیز کو بھی ایکسپٹ کرتے ہیں جو عقلاً ناممکن ہے، تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔
تو اگر قرآن کی وضاحت میں کوئی ایسی بات ہے تو اس کو رد کر دیا جائے۔ تو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ اگر آپ نے یعنی اسرائیلی روایت کا مزید دیکھنا ہوگا تو بے شمار مفسرین ہیں جنہوں نے ان کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ تفسیر ابن جریر طبری، جو طبری کی تفسیر ہے، وہ اس میں کافی ساری اسرائیلی روایت ہیں۔ ابن حاتم کی تفسیر ہے، اس میں ہے۔ ایسے ہی سالبی کی تفسیر ہے، ابن کثیر میں بھی آپ کو کافی مل جائیں گی۔ یحییٰ بن سلام کی تفسیر ہے۔ تو ان سب میں آپ کو اس حوالے سے مثالیں بے شمار مل جائیں گی، اور خاص طور پر جو اس میں قصے بیان ہوئے ہیں، قرآنی قصے، کیونکہ میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ ان کا اکثر کا تعلق قرآنی قصوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ چند ایک اس حوالے سے گزارشات تھیں اسرائیلیات سے۔ تو امید ہے اس کا معنی اور اس کو مصدر بنانے کی وجہ اور علماء کا جو اختلاف ہے، یا جو چند ایک میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر کسی کا کوئی اشکال ہے یا کوئی بات پوچھنے والی ہے تو وہ لازمی پوچھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی۔ شیخ صاحب، جیسے ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر میرے خیال سے غالباً ایک دفعہ وہ نسخہ پڑھ رہے تھے اس کا، انجیل کا شاعریہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات جیسے کا ناپس تورات تورات کا، تو مطلب زیادہ آئیڈیل یہی ہوتا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے یا پڑھا جا ہاں سکتا ہے؟ بالکل۔ اب وہ ہمارے لیے شریعت تو نہیں ہے، وہ کتاب منسوخ ہو چکی ہے۔ تورات جو ہے وہ اللہ کے رسول کے آنے سے تمام آسمانی کتابیں جو پہلے والی تھی منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب ہمارے لیے مصدر شریعت وہ قرآن مجید ہے۔ میں آپ کو مصدر شریعت نہیں بتا رہا، شاید آپ میری بات صحیح سمجھ نہیں سکیں۔ مصدر شریعت وہ قرآن و سنت ہی ہے۔ صرف یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں قرآن میں کوئی ایسی بات ہے، اس لیے تو میں نے بار بار ذکر کیا ہے، قرآن میں کسی آیت میں کے معنی میں اجمال ہے، کسی قصے میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو سلیمان علیہ السلام کی مثال دی ہے، والقینا علی کرسی، جیسے ہم نے ان سے جی احکامات نہیں لینے ہیں۔ یہ احکامات ہم نے قرآن مجید سے لینے ہیں۔ ہمارے لیے مصدر قرآن ہے، تورات نہیں ہے، زبور انجیل نہیں ہے، قرآن ہے اور سنت ہے۔ لیکن قرآن کو سمجھنے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وضاحت طلب ہیں، جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کی نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اسرائیلی روایات میں وہ اضافی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ انسان نہ بھی پڑھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو قرآن فہمی میں، قرآن اس کے بغیر بھی جو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ سمجھ آئے گا۔ اب مثلا اب آدم علیہ السلام نے پھل کھایا، پھل کا درخت کھایا، یہ درخت کا پھل کھایا۔ اب یہ درخت کا پھل، اب اس کی کوئی ضرورت ہے کہ کون سا درخت تھا؟ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے منع کیا تھا، ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے کھا لیا، قطع نظر اس کے کوئی بھی درخت۔ اصل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے، اللہ نے منع کرنے کے باوجود ان سے غلطی ہوئی، شیطان کے غصے میں آ گئے تو کھا لیا۔ درخت کوئی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اب کشتی کس درخت کی تھی، اس میں جو ہے وہ کیا کیا استعمال ہوا، کہاں ہوا، کوئی پتہ نہیں۔ اب بنی اسرائیل روایت میں وضاحت، یعنی وضاحتیں ہیں کہ فلاں درخت کی تھی، فلاں تھا، یہ تھا۔ اب کوئی اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، یہ وضاحت نہ بھی ہو تو ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ مصدر نہیں ہے کہ ہم نے اس سے احکامات لینے، احکام ہم نے قرآن سے لینے، سنت سے لینے۔ صرف کسی بات کو سمجھنے میں اگر جو ہے مثلا وہ اس سے ہمیں مدد مل سکتی ہے تو اس کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن نہ اس کی تصدیق کی جائے گی نہ تکذیب کی جائے گی۔ لیکن ان صورتوں میں جو میں نے آخر میں ذکر کی ہیں کہ اگر اس سے قرآن کی تکذیب لازم آتی ہو، یا سنت کی، یا لغت کے خلاف ہو، تو یا عقل کے خلاف ہو، تو اس کو ہم بالکل نہیں مانیں گے، ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو یہ بات غور طلب ہے، آپ دوبارہ یہ سنیں گے نا ساری باتیں تو پھر انشاءاللہ مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ خیر کرے۔ جی انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، محسن الجزا۔ میں لنک دوبارہ بھیج رہا ہوں، تو پھر ہم اگلا جو ہے ٹاپک کو پڑھتے ہیں کہ کن علوم کا مفسر کو جاننا ضروری ہے تفسیر کرنے کے لیے قرآن۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تو جن علوم کا مفسر کو جاننا ضروری ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اگر قرآن کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور شخص، تو کون کون سی بنیادی باتیں ہیں جو صرف
قرآن کی تفسیر کے لیے، یعنی قرآن کے الفاظ کے معانی کی وضاحت کے لیے ضروری ہے۔ تو اصل میں باتیں دو الگ الگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ جتنا کہ علم قرآن کی آیات کی وضاحت کے لیے چاہیے وہ بات کریں، تو اس کی یہ شرطیں یا وہ علوم میں نے ذکر کیے۔ اگر آپ مثلا اگر اوور آل جائزہ لیں گے تو وہ تو بہت ساری باتیں بن جاتی ہیں، کہ اگر مثلا قرآن کے تمام احکامات کی ڈیٹیل، یعنی جو فقih کو چاہیے یا جو اصول فقہ کا ماہر ہے اس کو جو چاہیے، یا دیگر، تو ان کی اور بھی بڑی لمبی چوڑی تفصیل بن جائے گی۔ یہ جو علوم ہیں وہ ہیں جن کا قرآن فہمی سے تعلق ہے، کہ آپ اگر یہ آپ کو علم میں ہوں گے، نالج میں ہوں گے، تو آپ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک قرآن کو صحیح انداز سے سمجھ سکتے ہیں، اس کو بیان کر سکتے ہیں، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے وہ یہ ہے تفسیر نبوی۔ تفسیر نبوی سے مراد یہ ہے کہ کسی آیت کی تفسیر اگر اللہ کے رسول نے کی ہے، اللہ کے رسول نے قرآن مجید کی ہر آیت کی تفسیر نہیں کی، یہ بھی ایک نقطے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے جو اب بے شمار آیات تھیں جو واضح تھیں، قرآن عربی میں تھا، صحابہ کرام عربی بولنے والے تھے، فصیح عربی بولنے والے تھے، قرآن بھی انہی کی زبان میں نازل ہوا۔ تو اب مثلا اب میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، آپ بھی اردو سمجھنے والے ہیں، میں بھی سمجھنے والا ہوں، بولنے والا ہوں، تو آپ کو یعنی ممکن ہے کوئی ایسا لفظ میں بول دوں جو مشکل ہو، جس کی وضاحت کا یعنی آپ کو ضرورت پڑے، یا آپ کوئی ایسا لفظ بول دیں جس کی مجھے ضرورت پڑے، لیکن 90% تو بات، 99% تو واضح ہے، ضرورت نہیں۔ تو ایسے ہی بات تھی کہ قرآن مجید عربی میں ہے، صحابہ کرام بھی عربی بول چال رکھتے تھے، تو اس لیے ان کو بیشتر قرآن آیات کا معنی اور مفہوم وہ اللہ کے رسول کی زبانی سن کر ہی سمجھ آ جاتا تھا۔ اگر کسی موقع پر کوئی مشکل پیش آئی ہے، انہوں نے جا کے اللہ کے رسول سے پوچھ لیا ہے، یا آپ نے کئی مرتبہ خود ہی وضاحت کر دیا ہے کہ فلاں آیت سے مراد یہ ہے، تو جس آیت کی تفسیر اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے مثالیں دی ہیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایسے ہی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس کی وضاحت آپ نے کی کہ اس سے مراد جو ہے سورہ فاتحہ ہے۔ اس طرح کی مثالیں ہیں، تو اس طرح کی مثالیں کافی ساری جو ہے وہ موجود ہیں۔ میں آپ صحیح بخاری پڑھیں، اس میں بھی انہوں نے الگ سے باب قائم کیا ہے کہ جن آیات کی تفسیر اللہ کے رسول نے خود کی ہے۔ ایسے ہی دیگر جو حدیث کی کتب ہیں اس میں آپ کو مل جائیں گے تفسیر، یعنی کتاب و تفسیر کے نام سے۔ تو بہرحال جس آیت کی وضاحت اللہ کے رسول نے خود کی ہے اس کا علم میں ہونا ضروری ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ آیت کی وضاحت اللہ کے رسول کی تفسیر کے برعکس نہ کر دے، کیونکہ وہ اتھینٹک ہے۔ اس سے تجاوز کرنا، یہ کہنا کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ تو مفسر کو سب سے بنیادی بات اللہ کے رسول کی تفسیر کا جاننا ضروری ہے، کہ جو آپ نے اگر کسی آیت کی تفسیر کی ہے وہ تمام آیات اس کے ذہن میں ہوں۔ یہ وہ کہاں سے ملیں گی؟ ذخیرہ احادیث سے، کہ اللہ کے رسول نے جو صحیح سند سے آپ سے منقول ہیں کہ آپ نے فلاں آیت کی تفسیر یہ کی ہے، فلاں کی یہ کی ہے، تو ان سب کا احاطہ کیا ہوا ہو اس نے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ وہ سنت سے بھی عمومی طور پر آگاہ ہو، کیونکہ بغیر شک شبے کے جو سنت ہے یہ وضاحت ہے قرآن مجید کی۔ تو اللہ کے رسول نے قرآن مجید کی وضاحت جو ہے اپنے قول سے بھی کی ہے اور اپنے عمل سے بھی کی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے تاکہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ لوگوں کو اس کی وضاحت کریں۔ تو اس لیے سنت کا علم بھی ضروری ہے، لیکن یہ بات یعنی لازمی ہے ذکر کی جائے کہ جو بندہ جو فقی ہے، جو جس کا کام صرف احکامات بیان کرنا ہے، نکاح کے، طلاق کے، کاروبار کے، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، ذبح کرنے کے، شکار کرنے کے وغیرہ، تو ظاہری بات ہے اس کو سنت کی اطلاع زیادہ ہونی چاہیے۔ جو مفسر کو سنت کی ضرورت ہے وہ اتنے کی ہے جتنی جو ہے وہ جس سے وہ قرآن کی وضاحت کر سکے اچھے انداز سے۔ تو یہ سنت کا علم بھی ضروری ہے اس قدر جتنی اس کو قرآن کی وضاحت کے لیے ضرورت ہے۔ تو دوسری بات وہ اسباب نزول ہے، اسباب نزول کا جاننا بھی ضروری ہے۔
تو اسباب نزول سے مراد یعنی جو آیت اگر یعنی کسی واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے، یعنی فلاں واقعہ پیش آیا، جیسے مثلا سورہ مجادلہ کی آیت ہے، اس میں خولہ رضی اللہ عنہا کے خاوند نے ان سے زہار کر لیا، تو زہار کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ کون بتائے گا؟ شیخ صاحب انہوں نے اپنی بیگم کو اپنی والدہ کی پناہ قرار دے دیا تھا۔ جی جی، بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے خاوند نے کہا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں ہے، اس کو زہار کہتے ہیں۔ تو اب یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو پھر، تو سورہ مجادلہ کی جو ابتدائی آیات ہیں، قسم اللہ قول التی تجادلک، 28ویں پارے کی پہلی صورت شروع سے، قسم اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ پورا ایک صفحہ جو ہے تقریباً، یہ انہی کے بارے میں نازل ہوا۔ تو یہ سبب یعنی ہے سبب نزول، یعنی اس آیت کا نازل ہونے کا سبب۔ تو اس کا، یا اگر کسی صحابی نے کوئی سوال کیا ہے، یا کوئی یہودی نے، کسی عیسائی نے، کسی منافق نے سوال کیا ہے، تو اس سوال کے جواب میں بھی کوئی قرآنی آیات نازل ہوئی ہیں کافی ساری، جیسے آپ نے پڑھا ہے قرآن کا انداز، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الاہلہ، یسألونک عن الیتامى۔ اب یہ ساری آیتیں وہ سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہیں، تو وہ سوال کیا تھا اس کا پتہ ہونا۔ ایسے ہی جو واقعہ یعنی واقعے کے بعد جو آیت نازل ہوئی یا صورت نازل ہوئی، تو اس واقعے کے بارے میں اطلاع ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ اس کا یعنی پتہ لگانا ضروری ہے، یہ اسباب نزول اس کو کہتے ہیں، کہ تاکہ انسان کو پتہ ہو کہ اس آیت کا مقصد کیا تھا، وہ بنیادی طور پر کس چیز کی وضاحت کے لیے آئی ہے۔ تاکہ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ حکم جو زہار والا تھا، یہ صرف جو ہے وہ خولہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی خاص ہے، بلکہ جو بھی عورت کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے، اس کے خاوند اس کے ساتھ کوئی زہار والا معاملہ کرتا ہے، تو اس کا یہی حکم ہے۔ لیکن پرانی آیت کی وضاحت کے لیے، اس کے صحیح فہم کے لیے اسباب نزول کی معرفت ضروری ہے۔ تو تیسری چیز وہ سلف صالحین کی تفسیر ہے، تو یہ اہم ترین مرجع ہے قرآن فہمی میں، اور اس کی وضاحت میں پیچھے آپ کو کر چکا ہوں۔ صحابہ کرام کی تفسیر کیوں جاننا ضروری ہے، تو تابعین کی تفسیر وہ کیوں جاننا ضروری ہے، وہ ساری وضاحت میں آپ کو پیچھے کر چکا ہوں۔ اب اس میں طبقات کے اختلاف سے وہ ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ اب اگر تفسیر کرنے والا صحابی ہے، تو ظاہری بات ہے اس کو اسباب نزول کی معرفت ہونی چاہیے، اور اللہ کا رسول کی تفسیر کی معرفت ہونی چاہیے۔ تو اتنا، اگر وہ تابعی ہے تو تابعی کے لیے یہ دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ صحابی کی تفسیر کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک مرجع بڑھ گیا ہے، کیونکہ صحابی کی تفسیر بھی وہ ویلیو رکھتی ہے، مصدر ہے۔ اگر تفسیر کرنے والا تابعی کے بعد تبع تابعی ہے، تو ایک چیز اور بڑھ جائے گی کہ اس کے ذمہ تابعی کی تفسیر جاننا بھی ضروری ہوگا باقی تین کے ساتھ۔ تو یہ درجہ بندی بڑھتی رہے گی۔ اگر آج کل ہے تو یہ ساری تفسیر، یعنی تفسیر نبوی، اسباب نزول، صحابہ کی تفسیر، تابعین کی تفسیر، تو ان تمام کا احاطہ ان کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، اور خاص طور پر ان میں سے وہ چیزیں کہ جن میں ان کا اتفاق ہے، کہ انہوں نے بالاتفاق کسی آیت کی وضاحت میں کوئی ایک قول بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، تو اس کا جاننا تو بالکل ضروری ہے۔ وہ اجماع میں آئے گا، جو پیچھے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بیان کیا تھا، کیونکہ اس صورت میں ان کی مخالفت جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اجماع کی مخالفت جائز نہیں ہوتی۔ تو ان کا اجماع اگر کسی آیت کی تفسیر پر ہوا ہے تو وہ جاننا ضروری ہے۔ تو ایسے ہی جو تفسیر صرف جانی ہی انہی کے ذریعے سے جا سکتی ہے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے سند کے لحاظ سے۔ تو بہرحال یہ ایک نقطہ ہے، یعنی سلف صالحین کی تفسیر کا ادراک بھی ایک مفسر کو ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو وہ تفسیر کرنے کا اہل نہیں۔ ایسے ہی مفردات القرآن، اس سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن مجید کے الفاظ کے معانی ہیں، اس کا ادراک اس سے ہو، کہ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کے عربی زبان میں ایک ہی معنی ہے، کسی کے ایک سے زائد ہے۔ اب جس کا ایک معنی ہے تو اس میں تو اتنی خاص ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہر عربی جاننے والے کو سمجھ آئے گی، کیونکہ عربی کا جاننا تو لازمی ہے نا قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے۔ جو عربی دان ہے ہی نہیں، وہ قرآن کی تفسیر کیسے کر سکتا ہے؟ تو عربی سمجھنا ضروری ہے۔
لیکن اگر کسی لفظ کے ایک سے زائد معنی ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ لفظ عربی زبان میں کس کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آسا کا لفظ ہے، میں نے آپ کو پیچھے مثال دی ہے۔ آسا کا معنی جو ہے وہ آنے کے معنی میں اور جانے کے معنی میں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واللیل اذا عسعس، کسورہ، اب کسورہ جو ہے نا یہ پیچھے گزر چکا ہے مثال میں۔ کسورہ جو ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں، شیر کو بھی کہتے ہیں اور شکاری کو بھی کہتے ہیں۔ ایسے ہی والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، یہ قروء کا لفظ یہ مینسز کے ایام اور پاکی کے ایام دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اس لیے یعنی اس کو عربی زبان کا جو اسلوب ہے، اس کے جو الفاظ معانی ہیں، اس کا ادراک، اس کو کہتے ہیں مفردات القرآن، اس کا احاطہ بھی ہونا چاہیے صحیح تفسیر کرنے کے لیے۔ ایسے ہی جو پانچویں بات ہے وہ ہے شرعی حکم جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ ظاہری بات ہے قرآن مجید میں یعنی کئی چیزیں ہیں، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں قرآنی قصے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کے یا مستقبل کے بیان کیے ہیں، اس میں احکامات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی ہے، اسماء و صفات کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں ہے، سابقہ قوموں کے بارے میں۔ تو جو اس میں احکام بیان ہوئے ہیں، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، نکاح و طلاق کے، کاروبار کے، وراثت کے، یا ذبح کرنے کے، یا شکار کرنے کے، یا دیگر جتنے بھی ہیں، ان تمام یعنی جو حکم اس آیت سے سمجھ آ رہا ہے وہ بیان کرنا ضروری ہے، اس کی سمجھ بھی ضروری ہے تاکہ وہ واضح کر سکے۔ اب مثال کے طور پر واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشہر واللائی لم یحضن فاولاۃ الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، سورۃ طلاق کی 4 نمبر آیت ہے۔ تو اس میں 3 طرح کی جو مطلقات ہیں عورتیں، ان کا ذکر ہے۔ اگر اس کے مینسز آنا بند ہو گئے ہیں تو اس کی عدت الگ بیان کی ہے 3 ماہ۔ اگر اس کو مینسز آنا شروع ہی نہیں ہوئے، چھوٹی ہے، تو اس کی عدت بھی 3 ماہ ہے۔ اور اگر جو حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل بیان کی ہے۔ تو اس لیے اس حکم کی وضاحت بھی، اور کیا یہ حکم کسی دوسری آیت سے مل کر سمجھ میں آتا ہے تو اس کا ساتھ اس کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی جو شرعی حکم اس میں بیان ہوا ہے اس کی وضاحت بھی اسے ہونی چاہیے کہ کیا حکم اس میں ہوا ہے، تاکہ وہ قرآن کی صحیح تفسیر کر سکے، اس کی صحیح وضاحت پیش کر سکے۔ تو بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے کسی دوسری آیت کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی حدیث کو ساتھ ملانا ضروری ہوتا ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ بات بھی اس کو لازمی پتہ ہونی چاہیے۔ آخری جو بات ہے وہ ناسخ و منسوخ۔ ناسخ و منسوخ سے مراد سلف صالحین کے ہاں، آج کل جو متأخرین علماء ہیں ان کا معنی تھوڑا سا مختلف ہے۔ جو سلف صالحین کے ہاں اس کا معنی ہے کہ اگر کوئی قرآن کی آیت عام ہے تو کسی دوسری آیت میں اس عام سے کچھ افراد کو نکالا تو نہیں گیا۔ جیسے مثلا مثال کے طور پر کہ والذین یکنزون الذهب والفضہ، کہ وہ لوگ جو سونے کو اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں ان کے لیے عذاب بیان ہوا ہے کہ ان پر جو ہے سونا چاندی تپا کر ان کی پشتوں پر، ان کی پیشانیوں پر لگایا جائے۔ تو اب اس کی وضاحت ایک دوسری آیت سے لازمی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقہ، کہ تم ان کے مالوں سے صدقہ زکوٰۃ لو۔ تو ان دونوں آیتوں کو ملانے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ کنز میں نہیں آئے گا، وہ مال جمع کرنے میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ اب یعنی کنز سے وہ مال نکال دیا گیا ہے جو زکوٰۃ جس کی ادا کی گئی ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا، اسی مال کے ذریعے سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ جیسے سورۃ توبہ کی جو میں نے آپ کو آیت پڑھی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، یعنی ان کے دردناک عذاب ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یعنی وہی مال ان پر تپایا جائے گا اور چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر لگایا جائے گا، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو اس مال سے یعنی وہ مال نکال دیا گیا ہے دوسری آیت کی روشنی میں جس مال کی زکوٰۃ ادا کی گئی ہے، یعنی وہ مال اس میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ بھی جاننا، اب یہ نکل گیا ہے، حالانکہ پہلے میں سارے مال شامل ہیں، لیکن دوسری آیت سے زکوٰۃ ادا کی گئی والا مال نکال دیا گیا۔ ایسے ہی واتقوا اللہ حق تقاتہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔
اب اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی یعنی پیروی کا ذکر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانو، ہر حکم کو مانو، لیکن اب ظاہری بات ہے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان کسی کام کی استطاعت اور قدرت اس میں نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ تم اتنا مانو جتنی تم میں استطاعت ہو۔ اگر کسی بندے میں کسی اللہ کے حکم کو ماننے کی استطاعت نہیں ہے تو وہ کام اس سے ساقط ہو جاتا ہے، یا اس کا کوئی اور اس کو لازم ہو جاتا ہے۔ جیسے مثلا کوئی بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اب نماز کھڑے ہو کر پڑھنا جو ہے لازمی ہے، قیام رکن ہے، لیکن اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے تو فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، بیٹھ کر پڑھ لو، اللہ سے اتنا ڈرو جس میں تمہیں طاقت ہو۔ یہ کھڑا نہیں ہو سکتا بیماری کی وجہ سے یا بوڑھے ہونے کی وجہ سے، تو بیٹھ کے پڑھ لو، اس کی اتنی ہی استطاعت۔ اب یہ بھی نکل گیا ہے، حالانکہ یعنی پہلی آیت میں اتقوا اللہ میں سارے شامل تھے۔ تو بہرحال یعنی جو عام ہے، اگر عام سے کوئی خاص نکل گیا ہے تو اس کا جاننا، جیسے مثلا انما حرم علیکم المیتۃ والدم، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار حرام کیا ہے اور خون کو حرام کیا ہے۔ اب یہ مطلق ہے، اس میں ہر طرح کا خون آ جائے گا، کہ جو بھی جانور سے خون نکلے وہ حرام ہے، وہ چاہے خون اس کا بہہ جائے یا اس کے جسم کے اندر رہ جائے، جو انسان اس کی کھال چھال اتارنے کے بعد جسم کے ساتھ لگا ہو بعد میں، ایسا ہوتا ہے۔ تو لیکن دوسری آیت میں سورہ انعام کی آیت میں وضاحت ہے کہ دم مسفوحا، کہ خون وہ حرام ہے جو بہہ جائے، یعنی آپ نے ذبح کیا ہے، ذبح کرتے وقت جو خون جانور کا نکل گیا ہے وہ حرام ہے، جو ذبح کرنے کے بعد اس کے اندر رہ گیا ہے، اس کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کی کھالوں کے ساتھ یعنی کیا رہے اندر گوشت کے اندر ہے، اس کی حرمت کا ذکر نہیں ہے، وہ جائز ہے، وہ حرام نہیں۔ تو اب پہلی آیت میں مطلق ہے، دوسری میں مقید آ گیا ہے، یعنی خون، ہر خون حرام نہیں ہے، بلکہ وہ خون جو جانور کا بہہ جائے وہ حرام۔ تو بہرحال تو یہ ہے، یعنی اگر کسی آیت سے کسی کو خاص کر لیا گیا ہے، اس کی معرفت کا ہونا، اگر کسی جگہ پر کوئی آیت مطلق ہے، جیسے میں نے آپ کو یہ خون کی مثال دی ہے، دوسری جگہ پر اس کی تقیید آ گئی ہے، تو اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ اگر قرآن سے یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم بیان کیا ہے، اس سے کسی کو مستثنا کر دیا ہے کہ یہ حکم فلاں کے لیے نہیں ہے، تو اس کی معرفت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ساری وضاحتیں اس کو جاننا پتہ ہونا ضروری ہے، یہ وضاحت اس کے ذہن میں دماغ میں ہوگی، اس کو پتہ ہوگا، تب وہ تفسیر کرنے کا اہل ہے، ورنہ وہ قرآن کی تفسیر کرنے کا اہل نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے جائز ہے۔ تو یہ چند ایک گزارشات تھیں قرآن کی تفسیر کے حوالے سے، کہ جن علوم کا مفسر کو جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالے سے کوئی اشکال ہو، یا کوئی سوال کسی نے کرنا ہو، یا کوئی خود وضاحت پیش کرنا چاہے تو وہ لازمی کرے، ورنہ ہم کلاس وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ شیخ صاحب، تفسیر بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی ابن کثیر کی تفسیر پڑھ کے بیان کر رہا ہو، یا حسن الکلام کی، یا پھر وہ اپنی طرف سے جیسے اپنے مطلب انہی جگہوں سے کنیکٹ کر کے ایک تفسیر بنا کے وہ بیان کرے، اس سے کون اگر سی والی آپ ابن تفسیر؟ کثیر پڑھ رہے ہیں اگر آپ ابن کثیر پڑھ رہے ہیں تو ابن کثیر تفسیر کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ یہ وہ ہے جو ابن کثیر نے، یعنی ابن کثیر کے لیے کن چیزوں کا جاننا ضروری تھا، وہ یہ ہے جب انہوں نے کتاب لکھی۔ جی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آج لکھتا ہے تو اس کے لیے بھی ان باتوں کا جاننا ضروری ہے، ورنہ وہ تفسیر کرنے کا اہل نہیں۔ یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ منہ اٹھا کے کہے کہ میں قرآن کی تفسیر کرتا ہوں یا آیت کا معنی یہ ہے، حالانکہ اس کو عطا پتہ نہ ہو، الف سے بے نہ آتی، تو ایسی بات نہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے اصول اور ضابطے ہیں، وہ اگر انسان کو پتہ نہیں ہوں گے غلطی کرے گا۔ تو یہ ساری باتیں جو بیان کی گئی ہیں، اگر یہ انسان کے نالج میں نہیں ہوں گی تو غلطی کرے گا لازمی طور پر، تو اس کی تفسیر کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جزاک اللہ شیخ صاحب۔ چلیں، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا، ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔